بسم اللہ الرحمن الرحیم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير۔ آیت نمبر 21۔ کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں، یعنی اللہ کے شریک انہوں نے کوئی بنائے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ان کو ایسا دین، ایسی شریعت دستور فراہم کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ اب یہ ایک خطرناک بات ہے۔ اللہ نے تو اپنا آئین بتا دیا، مشرک جو خدا کا آئین نہیں مان رہا اور اس کی ایک بات یہی کہ جو آخرت کا ارادہ کرے گا اللہ بڑھا دے گا، جو دنیا کا فقط ارادہ کرے آخرت میں کچھ نہیں دے گا۔ آیا اس کے علاوہ تم نے کوئی کانسیپٹ بنا لی، اس کے علاوہ ہٹ کے تم نے چیز بنا لی؟ تو وہ کون ہے شریک جس نے خدا کے پیرلل اپنا نیا آئین دے دیا کہ اللہ کا آئین تو یہ قرآن ہے، اس کے پیرلل تمہیں کس نے اور آئین دیا ہے؟ وہاں کہاں سے تم کانسیپٹ لے رہے ہو اپنے، کہاں سے تم تصورات لے رہے ہو؟ اس کو خدا کہتا ہے کہ تم نے شریک بنا لی۔ آئین قانون دینے کا حق اللہ کا ہے، تم کہتے ہو نہیں، ہم اس کے مقابلے میں ایک اور کانسیپٹ تم فالو کرتے ہو۔ وہ کہاں سے لیے؟ کیا ان کے شرکاء ہیں جنہوں نے ایسا دستور، دین لفظ شرعوا لهم من الدین، ان کو ایسا دین بنا کے دیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ اور اگر فیصلہ کن بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ وہ یہ بات اللہ بار بار کہتا ہے کہ کیونکہ ایک مدت تک ہم نے وقت معین کر دیا ایز اے مہلت ہے، اگر وہ مہلت ہم نے وہ فیصلہ نہ کر دیا ہوتا تو پھر ہم عذاب کر دیتے۔ اور یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور وہ عذاب کیسا ہوگا؟ آیت نمبر 22 میں آپ دیکھیں گے ظالموں کو کہ وہ جو دنیا میں انہوں نے کمائی کی تھی، کسب کیا تھا، یعنی عمل کیے تھے، ان کی وجہ سے وہ ڈر رہے ہوں گے اور وہ عذاب ان پر واقع ہو رہا ہوگا۔ یعنی ان کو یہ بھی پتہ چل جائے گا یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور وہ عذاب ان پر ہو رہا ہوگا، گرنے والا ہوگا، گر رہا ہوگا، ان پر آ جائے گا اور وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ جو لفظ ہے، ڈر رہے کس سے ہوں گے؟ اپنے اعمال سے، یعنی اعمال ڈائریکٹلی لنکڈ ہے قیامت کے نتیجے سے۔ یا اللہ فرما رہا ہے کہ جو انہوں نے کسب کیا ہے اس سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان کے اوپر آ پڑے گا، آ کے پڑ رہا ہوگا، یعنی وہ اعمال ہی عذاب بنے گا۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال بجا لائے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے۔ جنت بھی باغ ہے، روضات الجنات، جنت کہتے ہیں بہت زیادہ گھنے باغ کو، جس کی اتنا گھنا باغ ہو کہ اگر اوپر سے دیکھو تو نیچے زمین نظر ہی نہ آئے، اتنے اس کے درخت گھنے ہو، اتنی اس کی گھاس گھنی ہو، سبزہ کہ زمین دکھائی نہ دیتی۔ گھنے باغ کو جس کی زمین چھپ جائے اس کو جنت کہتے ہیں۔ روضہ بھی باغ کو کہتے ہیں، لیکن ایسے باغ کو کہتے ہیں، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، کہ جس کے ارد گرد دیوار ہو، یا اگر میں ابھی میرے ذہن میں مل چکے ایک حدیقہ، وہ بھی باغ کو کہا جاتا ہے، تو انشاءاللہ میں کنفرم کر کے دوبارہ بتا دوں گا۔ یہاں پہ فی روضات الجنات، اور انہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں پر ہوں گے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس جو وہ چاہیں گے موجود ہوگا، یہی بڑا فضل ہے۔ فضل کسے کہتے ہیں؟ بنتا کم تھا، خدا نے دے زیادہ دیا ہوگا، بہت ملٹی پلائی کر کے اللہ دے گا۔ یہاں پر ایک ہمارے مومن عزیز نے سوال پوچھا تھا، میں آپ کو بتا دوں، شاید آپ نے بھی سنا ہو، کافی عرصہ پہلے، 1 سال پہلے میں نے سنا تھا وہ، اور ایک کلپ تھا ایک خاتون کی آواز میں جو اعتراض کر رہی ہے اسلام پر اور دین پر اور جنت پر، اور کہہ رہی ہے کہ اس کا لب لباب یہ ہے کہ یہاں بھی یہ اسلام جو ہے، یہاں بھی عورتیں مردوں کے استعمال کی چیز ہیں،
اور جنت میں بھی عورت کو ایک استعمال کی چیز بنا کر پیش کیا گیا مردوں کے لیے. لہذا اسلام عورت کے بارے میں یہ کانسیپٹ رکھتا ہے کہ یہ ایک استعمال کرنے کی چیز ہے. یہ جو لفظ یہاں پر آیت نمبر 22 میں آیا ہے اور سورہ قاف میں بھی آیا ہے جنت کے بارے میں، یہ ایک چھوٹا سا جملہ اس قسم کی تمام لغویات اور بیہودہ باتوں کا قاطع واضح جواب ہے. جنت میں جب کوئی جائے گا وہاں پر کچھ بھی اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگا. یہ بڑی واضح آیت ہے، ریپیٹ ہوتی ہے قرآن میں. کیا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنتوں کے باغات میں گلستانوں میں ہوں گے. لہم، ان کے لیے ہوگا ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے. عند ربہم، ان کے رب کے پاس. تو یہاں سے بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ کسی کو کچھ، کسی مرد کو یا کسی عورت کو اس کی مرضی کے خلاف کوئی کہا جائے کہ تم نے یہ کرنا. جو جس کا جی چاہے گا اپنی مرضی میں وہ آزاد ہوگا. اور سورہ قاف میں یوں ہے، لہم ما یشاؤون عند ربہم، جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے وَلَدَيْنَا مزید، اور جہاں تک تمہارا تصور بھی نہیں پہنچتا ہم کہیں گے ہمارے پاس جو تم نے چاہا وہ تمہیں دے دیا، اس سے بڑھ کر بھی ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے، یعنی اللہ عطا کرے گا. تو اس کانسیپٹ کے بعد یہ کہنا وہاں استعمال اور فلان استعمال، یہ سب لغویات ہے. اور آپ دیکھیں کہ آزادی کے نام پر عورت کو جس طرح ویسٹ میں استعمال کیا جاتا ہے، ویسٹ میں مرد کی شہوت کو بجھانے کے لیے جس طرح عورت کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہاں؟ اور اسلام جو عورت کو مقام دیتا ہے وہ کہاں؟ بعض لوگ بس بیک میں وہی نفس پرستی ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ دین عورت کو کم اختیار دے رہا ہے اور وہ عورت کو جاب کرنے کی اجازت ہے، دین نے دی ہوئی ہے. ہاں، اللہ کہتا ہے آئیڈیل جو ایک گھر، ایک گھرانہ میں، اس میں جو خالق ہے اس نے عورت کے اندر کچھ خصوصیات رکھی ہیں جو مرد کے اندر نہیں رکھی، اور مرد کے اندر کچھ خصوصیات رکھی ہیں جو عورت کے اندر نہیں رکھی. تو اب ان دونوں کو اللہ نے اولاد دینی ہے، وہ پالی جائے گی. خدا چاہتا ہے کہ مثلا عورت، کیونکہ اس کے اندر مامتا زیادہ ہے، کیئر زیادہ ہے، جذبات زیادہ ہے، وہ اور اولاد کو زیادہ مثلا اس کی ضرورت ہے ماں کی، تو وہ اس کام کو کرے اور مرد زحمت کرے اور باہر جائے. یہ آئیڈیل ہے، لیکن منع نہیں ہے عورت کو کہ وہ جاب نہیں کر سکتی. اپنی خدا کی طرف سے ذمہ داریوں کو دیکھے گی ایک مومنہ عورت، اور ان سے عہدہ برا ہوتے ہوئے وہ کام بھی، جاب بھی کر سکتی. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ جو میری مرضی ہے اس کے مطابق چلو، دنیا بھی دوں گا اور آخرت بھی دوں گا. اور جو دنیا کی خاطر دین سے ہی ٹکرا جاتے ہیں، دین کے بارے میں باتیں شروع کر دیتے ہیں، تو وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِن نصیب، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ہوگا، اور یہ بہت بڑا فضل ہے. صدق اللہ العلی العظیم.